حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی نسبت والا یہ مہینہ ہے، تو اسی حوالے سے چند گزارشات آپ سب دوستوں کی، بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی حاضری شرف حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی جو ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی اجازت حاصل کی ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے ہجرت کو قرآن میں محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو آیہ کریمہ نازل فرمائی، اس کا تھوڑا سا آپ کو میں شان نزول یا اس کا خلاصہ کے بھاگہ میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے اور سب دوست احباب سمجھ جائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہے۔ توجہ اگر میری طرف فرمائیں گے نا تو میری حاضری کا کچھ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ کا اتنا خوبصورت گاؤں ہے، اتنی اچھی وہاں پہ آپ کے گاؤں والوں نے ہماری میزبانی کی ہے، اتنی اچھی دعوت کی، کتنا اچھا اخلاق ان کا دیکھا، بہت اچھے لوگ ابھی تک جو ملے سب کو میں نے انتہائی اچھا پایا۔ پاکستان کے مختلف خطوں میں جانے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے میں سندھ، سکھر، کراچی، حیدرآباد کے دورے سے آیا ہوں، وہاں بھی لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اس لیے لوگوں سے ملنا ملانا تو دن رات چلتا ہی رہتا ہے۔ تو جو ابھی تک میں ایک امیج آپ کے بارے میں بنا سکتا ہوں اس کو قائم رکھنا آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں یہ شہر والوں سے زیادہ میزبان ہوتے ہیں، اور آنے والے کی قدر اس انداز میں کرنی چاہیے کہ میں یہاں نبی کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والد محترم کی اگر ایک بات عرض کر دوں تو یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں ایسا کوئی والد نہیں جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ یہودی بہت بڑے عالم تھے اور انہیں ان ساعتوں کا بھی علم تھا، ان گھڑیوں کا بھی علم تھا کہ جن گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانی تھی، ان ساعتوں کا، ان گھڑیوں کا بھی انہیں علم تھا، اتنے بڑے عالم تھے۔ میزبانی کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا، یہودی جو یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہے، اور بنی اسرائیل میں نہیں ہوں گے بلکہ آپ قریش میں تشریف لائیں گے۔ تو جب وہ حسد کا شکار ہوئے نا تو انہوں نے ایک بندے کو حائل کیا، اسے قائل کیا، اسے حائل کیا کہ تم اتنے پیسے لے لو، اسے لالچ دیا، اور جا کے وہ بندہ جس کی پشت سے اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے اس کا نام ہے عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا علم رکھتے تھے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی اپنی باپ کی پشت میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاسدین تب سے پیدا ہو چکے تھے اور تب سے موجود تھے۔ ایک کرائے کے قاتل کو حائل کیا کہ جاؤ تم جا کے آخری نبی کے والد محترم کو قتل کر دو تو پھر نہ بجے گی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانس، پھر سرکار کیسے پیدا ہوں گے؟ اور لوگوں کا جب یہ وہم تھا، قاتل آ گیا، عبداللہ نام کے لوگوں کو تلاش کرتا رہا، کتنے سینکڑوں میل طے کر کے جب آیا، پیدل دور تھا، تلوار اس کے پاس موجود تھی، چلتا چلتا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیا، جب پوچھا کہ آپ ہی عبداللہ ہیں،
آپ نے فرمایا یہ بات میں بتاتا ہوں، پہلے بیٹھو۔ اسے بٹھایا، گھر میں جو جو چیز موجود تھی اس کے سامنے رکھی، اس نے وہاں سے اپنی پیاس بجھائی، کھانا کھایا۔ سیر ہو کر جب بندہ بھوکا ہو تو اس کے حالات اور ہوتے ہیں، جب کچھ کھانا وغیرہ کھا لے تو تھکن کچھ دور ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو گیا۔ اور جب ابھی کھانا کھانے لگا تھا تو آپ نے کہا سنگیا 1 منٹ رک جاؤ۔ رک گیا، وہ قاتل تھا، حیران تھا کہ مقتول جسے میں ابھی قتل کرنے والا ہوں، یہ کیسا عجیب بندہ ہے، میں اس کی گردن اڑانے کے لیے آیا ہوں اور یہ اپنی جان بھی میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانا شروع کرنے لگا تو آپ نے فرمایا 1 منٹ رک جا، رک گیا۔ آپ دوڑ کے اپنے اندر کمرے میں گئے، وہاں سے جا کر کھانے والی ایک اور چیز لا کر سامنے رکھی، کہا اب کھا۔ اس نے کھانا کھا کر کہا کہ جناب آپ نے پوچھا نہیں کہ میں آیا کس مقصد کے لیے ہوں؟ آپ نے فرمایا تجھے یہ نہیں پتا کہ کس کے گھر میں آیا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کس کے گھر میں آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں آیا کس لیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہو رہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو ابھی آپ نے سے پوچھا کہ ہاں بتا کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرا نام بھی عبداللہ ہے۔ اس نے کہا مجھے فلاں علاقے میں یہودیوں نے حائل کیا ہے کہ میں اتنی زیادہ رقم لے کر درہم و دینار لے کر آپ کی گردن اڑانے کے لیے آپ کا سر اتارنا چاہتا ہوں۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت عبداللہ نے سر بھی ابھی پیش کر دیا۔ اس نے کہا جی کیسے عجیب آدمی ہے، میں آپ کی جان کے لالے، آپ کو اپنی جان کے لالے پڑھنے چاہیے، میں تو اپنی گردن اڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میری جان کتنی عزیز ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے گھر میں آیا ہے، مہمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بند کریں، اسے پرانی مسجد والا اسپیکر بنا دیں، کیونکہ صرف گفتگو کرنی ہے نا، اس لیے۔ آپ نے کہا تجھے پتہ نہیں تو کس گھر میں آیا ہے؟ اس نے جب وہ میزبانی دیکھی، وہ اخلاق کریمہ دیکھے، تو کہا جہاں سے مرضی اپنی میری گردن اڑا کے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ قدموں میں گر پڑا، اس نے کہا جی اس طرح کے بندے کو جو مارنے والا ہے وہ تو بندہ ہی نہیں ہوتا۔ میزبانی کے آداب تو یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک میں آپ کے گاؤں میں وہی امیج لے کے بیٹھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی خیرات ابھی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے آپ اچھے لوگ ہیں کہ مجھے وہ سب سے پیارا واقعہ یاد آیا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اور اچھائی کو قائم رکھنا ہی تو اصل مقام ہوتا ہے۔ بندہ جنرل کونسلر بن جاتا ہے، بندہ چیئرمین بن جاتا ہے، ایم پی ایم ایل اے بندہ بن جاتا ہے، لیکن وہ بن کر اگلے سال کے لیے لوگوں کا دل جیت کر رکھنا یہی تو مشکل ہوتا ہے۔ اقتدار میں آ کر بندے کو بندے نہیں یاد رہتے کہ یہ وہ وعدے نہیں یاد رہتے۔ اللہ عزت تو دیتا ہے لیکن استقامت یہی تو ہمارے اصلاح فائدہ مانتے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذمہ یہی ہے سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، یہ آپ کی زبان ہے، جان آپ کی ہے، یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن ابھی تک جو میں آپ کے بارے میں بڑا حسین گمان کر کے بیٹھا ہوں، اس گمان کو قائم رکھیے گا کہ جب میں واپس جاؤں تو مجھے پوچھنے والے جب پوچھیں کہ جناب آپ رات کو گئے تھے چھٹا میر تو وہاں کے لوگ کیسے، تو میں یہی کہوں واہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے مسلک کے لوگ ہیں، آپ میری برادری ہیں، آپ بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، میں بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہوں۔ آپ بھی سنی ہیں، میں بھی سنی ہوں، مجھے آپ کا درد ہے، اس لیے کہ کہہ رہا ہوں انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے مجھے آپ کا بھائی بنا رکھا ہے، بھائی کا درد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، جو میرے ذمہ ہے وہ میں بخوبی جانتا ہوں اور اسی کے لیے حاضر ہوں۔ علماء کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے اور انہی کی میں مائیت میں یہاں کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ ان دو میں سے دوسرا، غار میں دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جو اپنے صاحب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا۔ علماء تشریح فرما ہے یہاں ثانی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان دو میں سے پہلا کون؟ دو ہی تو تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دو میں سے دوسرا پہلے کو کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ ابو
ابو بکر کو پہلا میں نہیں آپ نے رب تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ انہیں کہتا ہے کہ صدیق میرے نبی کے غلاموں میں سے پہلا غلام ہے وہ صدیق ہے. اور ویسے ایک نکتے کی بات آپ کو عرض کرتا چلوں. ابو بکر جہاں عربی میں با کاف را آ جائے تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ابتدا، آغاز، شروع، یہی اس کا مطلب بنتا ہے، پہلا. اب کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا مانے یا نہ مانے، اسے پوچھو کہ کون پہلا نہیں تو کہتا ہے ابو بکر. کہہ تو دیا کہ سب پہلوں میں سے پہلا. حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر رب تعالیٰ نے اولیت رکھ دی ہے کہ ابو بکر وہ ہے جس کا نام بتاتا ہے کہ سب پہلوں میں سے سرکار کا پہلا غلام ہے. میں اس آیہ کریمہ کی جو شان نزول ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے چلوں گا. اب سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب ہجرت کریں مدینہ شریف کی طرف. آپ ہجرت کے لیے تیار ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کا رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے اپنا سارا تسلیم ہم کیا کہ حضور جو آپ کا حکم، جو اللہ کا حکم، ہم غلام حاضر ہیں. ساتھ میں آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے ایک بندہ اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابو بکر کا دل یوں دھک دھک کرنے لگا کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا جو نبی کا سفر ساتھ، نبی کے ساتھ سفر کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کوئی اور نہیں، اللہ نے تجھے میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے منتخب کر دیا. ہجرت ہوئی، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے اور آئے اور غار ثور کو سرکار نے پسند فرمایا. غار ثور میں پہنچے، آتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار پیدل چلتے رہے. ایک وقت آیا کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر سرکار کو اٹھا لیا، اور وہ کندھوں پر اٹھانے سے پہلے کبھی حضرت ابو بکر صدیق آگے سفر کرتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، یوں میرے آقا کے گرد طواف کرتے. یوں گرد طواف کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر میرے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہو؟ عرض کی آقا دل میں حزن ہے کہ کہیں کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے. ابو بکر کا دل ہی کہتا ہے اگر کوئی ادھر سے آئے تو پہلے ابو بکر آگے کھڑا ہو جائے، کوئی اگر بائیں سے آئے تو آگے ابو بکر کھڑا ہو جائے، کوئی سامنے سے موسی آئے تو پہلے ابو بکر کا سیدھا حاضر رہے. حضور کوئی پیچھے سے وار کرنے لگے تو ابو بکر کو نقصان پہنچے، آپ کی طرف کوئی گہری آنکھ بھی نہ جانے. وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کندھوں پر اٹھا دیا اور آگے تشریف لے جاتے رہے. وہ وقت آیا کہ جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے منہ کر کے سرکار کو لے جاتے رہے. وہ وقت بھی آیا 5400 فٹ بلند وہ غار ثور مبارک ہے، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق ایک پاؤں پر بھی سرکار کو اٹھا کر لے جاتے رہے. جب آپ غار میں پہنچے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار سے عرض کی حضور آپ رکیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں. حالانکہ دنیا کا یہ حسین امتزاج ہے کہ ہر مہمان کو یہی کہا جاتا ہے کہ حضور آپ پہلے تشریف لے جائیے. قبلہ شاہ جی سرکار یہاں پہ موجود ہے، میرے آقا کے خاندان میں سے ہیں، سید زادے ہیں. اب جہاں بھی ہم انہیں کسی دوسرے کمرے میں عزت والی کوئی شان والی جس جگہ پہ بھی جائیں گے یہی عرض کریں گے کہ شاہ جی آپ پہلے یہاں پہ قدم رنجا فرمائیں، ہم غلام پیچھے آئیں گے. اگر ہمارے پیر صاحب آ جائیں، ہمارے مرشد کامل آ جائیں، یہی عرض کریں گے کہ حضور پہلے آپ، ہم آپ کے غلام ہیں بعد میں. حضرت ابو بکر کے غلام ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کہ آپ سرکار کے صحابی ہیں. کسی اور صحابی کا اس طرح شان کے ساتھ لفظ صحابی کی طرف سے تعارف نہیں ہوا، صرف ابو بکر صدیق ہیں جسے قرآن نے صحابی کہا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر جس کی غلامی بھی بے مثال ہے، جس کی یاری بھی بے مثال ہے، جس کی جان نثاری بھی بے مثال ہے، وہ ابو بکر حضرت
کے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور ایک عجیب سا نقطہ یہاں پر رکھ رہے ہیں، ایک عجیب سے دستور کو دو لوگوں کے سامنے واضح فرما رہے ہیں کہ کیا دستور ہے، کیا انوکھا اصول ہے، وہ کیا قانون ہے جو حضرت ابوبکر صدیق پیش کر رہے ہیں کہ سرکار آپ ٹھہریے، پہلے ابوبکر کیوں؟ ابوبکر یہ جانتے تھے کہ ابوبکر نے جا کر غار میں وہاں پہ جتنے سوراخ تھے انہیں بند کرنا ہے اور ایک سوراخ پر ایڑی رکھنی ہے۔ یہاں کچھ لوگ یہ سوچیں گے ابوبکر کو خبر کیسے ہوئی؟ ارے سنیں، ابوبکر کو خبر ایسے ہوئی کہ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دو یاروں کے ساتھ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری مبارک پر تشریف فرما تھے اور سواری کے اوپر آگے مجھے سے پلانا یا کاٹھی کہتے ہیں وہ تھی، اس کے اوپر سرکار تشریف فرما تھے۔ سواری اور سوار کے درمیان جو اس کے اوپر پلانا رکھا جاتا ہے وہ موجود ہے، لیکن فیض میرے آقا کے جسم مبارک کا اتنا جاری ہے کہ جب سواری کے اوپر تشریف فرما ہے اس کے کپڑے سے سواری جب میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں سواری سے نیچے اترتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں چوڑیاں لے کر آؤ۔ جب ٹہنیاں لے کر آئی جاتی ہیں ایک پر سرکار ایک ٹہنی رکھ دیتے ہیں، دوسری قبر پر دوسری کو رکھ دیتے ہیں، ساتھ ہی ارشاد میں فرماتے ہیں اس قبر کو اس لیے قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اسے بھی عذاب ہو رہا تھا، اس کا عذاب اس لیے ہے کہ یہ چکر گھڑی کرتا تھا، اس کا عذاب اس لیے ہے کہ یہ پیشاب کے چھینکنے سے نہیں بچتا تھا۔ ارے میرے آقا کو تو علم غیب ہے جس کے بارے میں سورہ جن میں بھی اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ آقا کے بارے میں تو علم غیب کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ سواری نہیں پڑتی، ارے ماننا پڑے گا۔ سرکار سے پوچھا کہ رسول سواری نے ایسے کیوں کیا؟ تو جواب آتا ہے کہ میرے جسم پاک کے نسبت کی وجہ سے اللہ نے سواری کو بھی اتنی شان عطا کر دی کہ سواری قبر میں دیکھ سکتی ہے کہ عذاب ہو رہا ہے۔ اگر جانور سرکار کے جسم کے ساتھ لگے اور ڈائریکٹ نہ لگے، نہ بلکہ درمیان میں پلانا ہو، کافی ہو اور اوپر سرکار کا جسم ہو تو سرکار کی سواری سے بھی کشف قبول ہو جاتا ہے، اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ قبریں ہیں، ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور وہ بلک جاتی ہے اور اتنی غم گسار ہو جاتی ہے کہ قبروں والوں کے لیے رک جاتی ہے۔ تب ماننا ابو بکر کے یہاں سرکار تشریف فرما ہے، جسم میں دو ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک دل اور دوسرا دماغ۔ دل بادشاہ ہوتا ہے، دماغ امیر ہوتا ہے، کسی کو کندھے پر بٹھائیں تو اس کے قدم یوں لگتے ہیں، ہاتھ یوں آتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ابو بکر کی شان یہ ہے کہ دل پر سرکار کے قدم لگے ہوئے ہیں، دماغ پر سرکار کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، شان حضرت صدیق اکبر۔ مجھے یہاں ادب سے ایک بات ضرور آپ بتائیے، تقریر تو مجھے نہیں آتی، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا کر سکتا ہوں جس کی شان خود رب تعالیٰ بیان فرمائے۔ مجھے ادب سے صرف یہی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے سوال نہ سمجھیں، بس گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صفا مروہ کے درمیان جب آپ کے والدہ محترمہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر آپ تشریف لے جا رہی تھی، حضرت اسماعیل نے اگر قدم لگایا فیض جاری ہوا کہ نہ ہوا؟ بتائیں تو صحیح نہ ہوا؟ ابھی تک بھی وہ زمزم شریف ہے، اسے پوری دنیا میں جہاں بھی لے جائیں، جتنا عرصہ مرضی اسے رکھیں وہ باسی نہیں ہوتا، اس کو جالا نہیں لگتا۔ اس فیض ایسا ہے کہ وہ پانی جناب وہاں سے ابل آیا، چشمہ ایسا جاری ہوا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ تو اسماعیل کی شان ہے، اسماعیل کا بھی جو نبی ہے، جو تمام نبیوں کا سردار نبی ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، جو مقصود کائنات ہے، جس کے بارے
العالمین تمام جہانوں سے افضل ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ترجیحات میں سے پہلی ترجیح نہیں ہو اول ما خلق اللہ روحی جب رب کائنات بنانے لگا تو اللہ نے اسے بھی میرے روح سے بنا کی ہے نبی کا سردار اگر جس چیز پر اپنی ایڑی لگائے گا اگر زمین پر ایک نبی اسرائیل ایڑی لگائے تو پانی جاری ہوتا ہے لیکن ابو بکر کا دل بہت دل ہے جہاں کبھی والا ایڑی لگائے تو پوری دنیا پر غیر عشق کا جاری ہوتا ہے ابو بکر نے کیوں عرض کی تھی کہ حضور آپ یہاں تشریف فرمائیے اصول الٹ ہو رہے ہیں شاہ صاحب آئیں تو حضور آپ پہلے پیر صاحب آئیں تو حضور آپ پہلے استاذی محترم آ جائے حضور آپ پہلے حافظ صاحب آ جائیں تو حضور آپ پہلے ارے ابو بکر جو سرکار کی بارگاہ میں تربیت حاصل کرنے والا جو سرکار کا پہلا غلام جو سرکار کا پہلا شاگرد جس کی بچپن کی ساری عمر کملی والے کے ساتھ گزری جس کے دن کملی والے کے ساتھ گزرے جس کی راتیں کملی والے کے ساتھ گزری جس کا بچپن کملی والے کے ساتھ گزرا جس کی لڑک کملی والے کے ساتھ گزرا جس کی جوانی کملی والے کے ساتھ گزری اعلان نبوت سے پہلے بھی یار ابو بکر ہے اعلان نبوت کے بعد بھی یار ابو بکر ہے غار میں بھی یار ابو بکر ہے گزار میں بھی یار ابو بکر ہے وہ ابو بکر آج اصول الٹ کیوں کر رہا ہے ابو بکر کہہ رہے ہیں حضور آپ تشریف فرما ہوگے حضرت ابو بکر کا دیوار جب سرکار کے ہاتھوں میں آیا قبضے میں آیا جب دل سرکار کے یہاں ایڑی کے نیچے آیا وہی ایڑی آج حضرت اعلیٰ حضرت اسماعیل نے جب لگائی زمین سے چشمہ پھوٹا جب ابو بکر کے دل پر لگی عشق کا چشمہ عمر بنا اور ابو بکر کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے ابو بکر کو اللہ نے یہ مقام دیا اگر سواری قبر میں دیکھ سکتی ہے ابو بکر غار میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہاں عرض کی سونا آپ یہاں تشریف فرماؤ یہ میں ابھی آتا ہوں جا کے سارے جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ کے وہاں پہ رکھے حضرت ابو بکر اس جگہ پر ایڑی یہاں رکھی وہاں پہ کیوں نہیں کپڑا رکھا وہاں پہ اپنی ایڑی رکھی ہے اور ایڑی رکھ کے عرض کی آقا جی حضور غار صاف ہے آ جائیے گج بج کے کہتے ہیں دفعہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر نے غار کے صاف ہونے کی گارنٹی دی پر وہاں کا ملاقہ تشریف لے آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی یہاں ران مبارک پر اپنا سر انور رکھا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے بھاگے مجھے بتائیں پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی اور بندہ اس طرح یوں غار میں آ کر آرام سے سو سکتے ہیں ایسے سونا ہوتا ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آرام کیا اور وہاں پہ جالی نے مکڑے نے جالا تنا کبوتری نے انڈے دیے مشرکین مکہ آئے آ کر وہاں پہ کھوجی پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جب دیکھا کہ کھوجی سامنے ہیں ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال پیدا آیا یہاں جو میں نے آج عرض کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے خیال کی باری آج رسی ہے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے خیال کو بھی قرآن میں محفوظ فرمایا ہے خیال کیا تھا آپ کے دل میں حزن پیدا ہوا اس کے آگے تفصیل بیان کرتا ہوں کہ حزن کیا ہوتا ہے حزن پیدا ہوا کہ آج یہ مشرکین مکہ یہاں پہنچائے ہیں اور اگر یہ نیچے اسے دیکھیں تو یہ ہمارے قدموں کو دیکھ لیں گے تو اگر ابو بکر کا قتل کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں غلام غلام ہوتا ہے ایک فرد کا قتل ہوگا ایک غلام کا قتل ہوگا لیکن اللہ معافی عطا فرمائے معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا تو ابو بکر معاشر میں جا کر کیا جواب دے گا کیا جواب دے گا یہ سرکار کے بارے میں جب دل میں ایک خیال آیا اللہ تعالیٰ نے یہاں خوف نہیں لا خوف علیہم قرآن میں یہ لفظ موجود ہے ارائیت الذیلا فی قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف لیکن یہاں اللہ نے خوف
میں ہی کہا. اللہ نے فرمایا لا تحزن، حزن کو بیان کیا ہے اس لیے کہ جو کائنات میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں لوگ غلط سوچ رکھنے والے ہوں گے وہ قرآن کا تو فریاد کریں گے نا. تسی کہنا سبحان اللہ، قرآن کو دیکھیں گے. ابوبکر سے بغض رکھنے والے جب قرآن پڑھیں گے تو ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا کہ ابوبکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا بلکہ حزن تھا. خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، حزن ہوتا ہے اگلے بندے کا. حضرت ابوبکر کو خوف نہیں تھا، حزن تھا کہ میری تو خیر ہے، میں تو پائے قربان ہونے کے لیے ہوں، میں تو پہلے ہی ڈیوٹی دینے کے لیے ہوا ہوں. میرا کیا ہے، میں ایک غلام ہوں، میں نہیں تو کوئی اور آ جائے گا. اگر کملی والے کی بات کر رہے ہیں پھر ہو گئی تو ابوبکر کیا جواب دے گا؟ اللہ نے بیان کبھی قرآن میں بیان کروا دیا کہ ساتھ نہیں انتخاب الفاظ اس یقین انصاف تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا کہ اے ابوبکر حزن نہ کر، غم نہ کر، میرے بارے میں فکر مند نہ ہو. صرف میرے نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے.